ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في هذه أواني وهي القلوب، أحب القلوب أصفاها وأسلمها وألفها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، میرے لیے انتہائی نصیحت، عبرت بلکہ رفعت آمیز مقام ہے، کیونکہ یہاں اس جنگل و بیابان میں جو رشک جنا ہے، ہمارے حضرت مولانا مفکر اسلام ابو حسن ندوی تشریف لاتے تھے. بچپن سے سنتے یہی اس کی بڑائی کے لیے کہتے ہیں. ہم لوگوں نے تو یہاں نہیں دیکھا ہم نے، مگر مولانا علی بھی ہم نے دیکھا. مولانا کی سیرت بھی ہم نے پڑھی ہے، یہاں کی خصوصیات بھی دیکھا. حضرت مولانا محمد رحمت صاحب نعمانی بڑے شاعر تھے. اس کے علاوہ آج ہی میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رضوانی یہی تشریف لا رہے تھے. میں نے کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں. حضرت شیخ الحدیث رحم اللہ سے انہوں نے فرمایا کہ ایک بات، ایک سوال پیش کرتا ہوں، اس کا جواب رکھے. 3 دن کے بعد حضرت رائے پوری کیسے آؤں گا تو جواب دے رہا. کہا کیا جواب، کیا سوال ہے؟ کہا تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کی انتہائی تصوف سے مناسبت کی دلیل ہے. حدیث کی تصوف جانتے ہی ہیں، تصوف کی بھی انتہائی مناسبت بات ہے، کیونکہ جب آدمی حدیث پڑھے گا تو ظاہر کا علم ہوگا، اس کو باطن کا نہیں علم ہوگا. قرآن کے بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، تو حدیث کا بھی ایک ظاہر ہے اور باطن ہے. معلوم ہوا کہ حدیثوں میں بھی باطن کا ذکر ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں اس کو کہہ نہیں سکتا، نظر مار دیا جاؤں. معلوم ہوا کوئی باطنی چیزیں تھیں جس کو عوام میں نہیں آنا چاہیے تھا. سمجھتے تھے کہ عوام اس سے کیا ہے، گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی. صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں، صوفیہ بھی کہتے ہیں یہی اپنے لوگوں سے کہ ہمارے جو اسرار ہیں اس کو عوام میں نہ لاؤ، جو اسرار مکاشفات ہیں نہ لاؤ. لیکن لکھتے ہیں علامہ شارانی، لیکن لوگ معنی نہیں بیان کر ہی دیا، لوگوں نے بیان کیا. بہرحال میں دوست یہ انہیں لوگ حضرات میں سے ہیں جن کو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ والے تھے. اس سے بڑھ کر کے کوئی جملہ نہیں. اللہ والے، اولیاء اللہ کے معنی یہی اللہ والے تھے. آج اس جنگل میں بھی کتنے لوگ کھنچے ہوئے آ رہے ہیں، لکھنؤ شہر سے آ رہے ہیں، وہ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں. کوئی بات تھی، کشش تھی جس کی بنا بات ہے، کھینچے چلے آ رہے ہیں. حضرات تھانوی رحمۃ اللہ کھینچے آ رہے تھے. اعظم گڑھ سے کوئی جاتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے کہ اتنے دور سے آیا ہے. گورکھپور سے آتے تھے، پورا ہندوستان. یہاں بھی الحمدللہ روش کا جنا بنا ہوا. خود علی میاں نے لکھا ہے کہ مجھے سانپوں کو ہم نے دیکھا جنگل بیابان، لیکن ذکر کرنے والے اپنا ذکر ہی کرتے رہے. میں کہتا سب بھی ذکر کرنے والے ہو گئے. اللہ اکبر. وہی چیز جو سب اللہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین ہے سب تسبیح اللہ کی کرتے ہیں. یہ پتے بھی تسبیح کرتے ہیں، جب نہیں کرتے تو جھڑ جاتا ہے. ذکر سے جو پتے عاجز ہوتے ہیں جڑ جاتے ہیں. میں افریقہ کے جنگلات میں جاتا ہوں، یہ مجھے ضرور
याद आती है हदीस, ये पत्ते जो जंगल, कितने बड़ा जंगल है, कितने बड़े बड़े जंगल है अफ्रीका में, और आखिर में जो गुजरता हूँ तो मुझे याद आता है अल्लाह ने यही कहा, माँ जस को वर्ग तस्करो ये वर्ग, कोई पत्ता नहीं है जो झड़ता हो गिरता हो अल्लाह को इल्म न हो। और ये भी है, वही पत्ता झड़ता है जो बाकी जिक्र से काफी होता है। अल्लाह मिस्री जानते हैं आप, पता है वो शिकार करते थे मछली का, अपने बेटे को ले गए इसको, वो उनके वालिद शिकार करते थे, अपने बेटे जुन्नून मिस्री को ले गए किनारे बैठा दिया और कहा जो मैं मछली शिकार करूं ये झोले में रखते जाने, तो बड़ा एक झोला रख लिया, रखते गए शिकार करके आए वालिद साहब उनके, देखा तो एक मछली भी नहीं, देखा एक मछली भी नहीं, कहा अरे बाप ने कहा डांट ही दिया, तुमने क्या किया मछली, इतना मैंने शिकार किया था, मछली हुई क्या, कहा हजरत अब्बा कहा होगा, हजरत कहा होगा, जो भी कहा होगा, कहा हमने सुना है कि जो मछली अल्लाह से गाफिल होती है वही जाल में आती है। आज हम मुझे पूछते हैं क्या करें, मेरे मालूम नहीं क्या करें, जब मछली पकड़ में आ सकती है, पत्ते पकड़ में आते हैं, हम भी पकड़ में आ सकते हैं नहीं, उसका इलाज जिक्रुल्लाह, अल्लाह जिक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र से कोई भी मुतमईन नहीं होते, पूरे आलम में उसके अनवार फैलते हैं। अनवार हमारे हज़रत फरमाते हैं, जब आदमी जाता है नेक सालिह तो सलाह का असर भाया है, सलाह का असर होता है, उसके जिक्र का असर होता है, चिड़िया भी मर पत्ते भी मर, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कहते हैं सभी मखलूक़ात इत्मीनान में होती है। आज जिक्र से गफलत है, हम खुद भी मुतमईन नहीं हैं, दूसरे भी फरमाते थे खानकाह में हमारे हज़रत कि तुम लोग ठीक हो जाए दुनिया ठीक हो जाए। छोटी सी खानकाह से लिखा, खानकाहियों की पकड़ होती थी, जब कोई आफत होती थी, नहीं आफत कहाँ आई है, पकड़ हमने भी हो रही है, कहते तुम लोग ठीक रहते थे आफत आती, कहा दूसरे मुल्क में आफत है, दूसरे मुल्क में सैलाब है, अगर सब लोग कहीं खानकाह लोग ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। अल्लाह अल्लाह को याद करोगे तुमको अल्लाह याद करेगा, फस करोगी अस्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा। अल्लाह में हमने कईम लिखा कि इससे बढ़ करके जिक्र की फर्जियत के लिए कोई आयत नहीं, और यही बात अल्लाह में हमने कईम ने भी कहा, दोनों मुहक्किक है अपनी जगह पर, हिंदुस्तान के मुहक्किक वही है और पूरे दुनिया मुहक्किक इब्न कय्यिम है, इब्न कय्यिम दोनों यही कहते हैं, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, मुझको याद करो मैं याद करूंगा। वत्तकुल्लाह जो अल्लाह इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कितनी जगह मायत का है, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। इत्तक़िल्लाह, बहरहाल में दोस्तों बुजुर्गों जिक्र की फजीलत, पत्तों की जब गिरीज हो सकती है, मछलियों की गिरीज हो सकती है, तो क्या हमारी नहीं हो सकती? उनको तो शोर भी पूरा नहीं है, बकायदे जरूरत शोर है। हम तो मुफराद बने हुए हैं, सारी दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इतनी अकल नहीं है कि अपने खालिक और मालिक को मानो। हमारे बुजुर्ग यही करते हैं, आखी बना खुदा की तरफ मुतवज्जह करते हैं। अल्लाह हमारे बुजुर्ग अल्लाह की तरफ वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह ताला अल्लाह को हुजूर को हुक्म दे रहे, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आप तज़किर कीजिए, लोगों को जिक्र में लगाइए, फ़इन्न ज़िक्रा मुमिनीन को नफ़ा देगा। आप अगर तज़किर करेंगे तो अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है, अल्लाह की तरफ याद दिलाना है। याद तो सभी लोग दिला रहे हैं, कोई गाने की तरफ याद दिला रहा है, कोई माश की तरफ, कोई खेत की तरफ, कोई भाई तरफ याद तो दिला रहे, सभी दिला रहे हैं, लेकिन एक वो शर्त है जो अल्लाह की तरफ याद दिलाता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन।
دوستو اللہ کو یاد کرنا بہت ہی مبارک حال ہے. جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس کو یاد کرتا ہے دھیرے دھیرے چپکے چپکے میں بھی یاد کرتا ہوں اسے. اور جو بندہ مجمع میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں اور اس کے مجمع سے میرا مجمع اچھا ہوتا ہے. یہ بھی کہہ دیا حدیث کرسی. ہم لوگوں کا مجمع یہ ہے کہ یہ بھی کہ کم ہے کہ اس مجمع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں مجمع میں یاد کریں. ہمارے ذکر کی وجہ سے آپ ذاکر ہوئے اور اللہ خوش ہو گیا کہ اپنے یہاں مجمع کہیں. دیکھو کوئی زمین والے جب ذکر کرنا ہے تو تم لوگ کیسے غافل ہو سکتے ہو. اللہ ہمارے پاس کوئی چیز مشاہدے میں نہیں ہے, ان کے سامنے سب مشاہدے کی چیز ہے. ہمارا ذکر ہزاروں کا جب دیتا ہے, اللہ کا بہت پسند ہے. انا جلیس و من ذکرنی, موشر کا جلیس ہو جو مجھ کو یاد کرتا ہے. انا ماہو من ذکرنی, عمدہ بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہمارے شفیق تھے, مہربان تھے. ہر وہ چیز جو آخر میں نافع تھی اس کا حکم کر دیا. ہر وہ چیز جو آخر میں مضر تھی اس کو منع کر دیا. اس وجہ سے سب سے پہلی نعت جو کہا سب سے پہلی ہے کہ حضور کا ہم احسان مانیں, ان کا ذکر کریں, ان کے ولادت کا ذکر کریں, ان کی تربیت کا ذکر کریں, ان کی تعلیم کا ذکر کریں, ان کی شریعت کا ذکر کریں. سب ذکر ملا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسانات ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتا. وہی چیز ہمارے بزرگوں میں آئی. نور باطن کو آج سینے درویشہ میں جز نور باطن کو درویشوں کے سینوں سے ڈھونڈنا چاہیے. نور باطن یا نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینے باطن, وہ نور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا یہ ہمارے بزرگوں کے سینے میں آیا ہے. ان سے ڈھونڈنا چاہیے, ان سے عقیدت رکھو, ان سے تعلیم رکھو, امور آئے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہماری رہبری کے لیے, رہنمائی کے لیے کیا ہے. اس وجہ سے ہم کو اول رہنماؤں کو ماننا چاہیے, رہبر ہونا چاہیے, ان کے تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے, ان سے محبت بھی کرنا چاہیے. سب کچھ وہی. تو یہ حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے آپ نے شاید نہ سنا ہو. قلب کی اصلاح کے لیے ایک حدیث ہی مشہور ہے, اللہ ان فی الجسد مضغہ, آگاہ جاؤ اللہ کی زمین میں اللہ کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا. اذا صلح صلح الجسد کلہ, جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو سارا بدن صالح ہو جاتا ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ, یہی حدیث زیادہ مشہور ہے. امام غزالی لکھتے ہیں اللہ ان للہ الارض اوانی, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے زمین میں کچھ برتن ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مانوی چیز کو محسوس طریقے سے سمجھاتے ہیں. ملکہ تھا حضور کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات اور سب امثال کو بھی اللہ نے منکشف کیا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کسی کے سامنے امثال آ جائے. تو حضور نے قرآن میں امثال بیان کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امثال بیان کیا. اچھی طرح جو تلاوت کرنے والا اس کی مثال کیا مانا اترجہ, جو کم درجے کا وہ جو عمل بھی کرتا ہے, اچھی تلاوت کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اس کو کیا مثال ہے اترجہ نارنگی. ایک شخص وہ ہے تلاوت تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے. اسے عمل کرتا ہے تلاوت نہیں کرتا. ایک کو تلاوت کرتا ہے عمل کرتا ہے, تینوں کے درجات بیان کیے, مثالیں دی ہیں دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی. اللہ ان للہ فی ارضہ اوانی, اللہ کے لیے اللہ کی زمین میں کوئی برتن ہے. وہ برتن کیا ہے؟ وہی قلوب. وہ قلوب برتن ہے اللہ کے. اس قلب کی اہمیت ہوگی کہ نہیں؟ یہ قلب اللہ کے کتنی قدر کی بات ہے. یہ جو دل میں ہے, ہمارے دل ہے جو, یہ اللہ کے برتن ہے, اس کی قدر ہوئی. تو احب القلوب اصفاها واسلمها وارق,
قلوب بہتر کون ہے یا وہ برتن بہتر کون ہے جو زیادہ صاف ستھرے ہیں، یہ بھی تفصیل کر دیا۔ یہ قلوب اللہ کو محبوب ہے، لیکن کون قلوب زیادہ احب القلوب یا احب العانی اسوا، جو سب سے زیادہ صاف ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ کے برتن تو ہیں، اب ایک برتن ہے، ہوٹل میں بہت سے برتن ہیں لیکن گندے ہیں، یہ پسند کریں گے۔ اللہ نے جب برتن رکھا ہے اس برتن کو صاف ستھرا رکھو تاکہ اللہ کو پسند آ جائے، گناہوں سے پاک ہے۔ وہ اسلم ہوا اور سخت ہونا چاہیے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی اور چیز کی گنجائش نہ ہونے دے۔ اسلم ہوا دین پر مستقیم ایمان نہ ہو، کبھی ادھر کے آدھی چلی تو ادھر ہو گیا، ادھر چلی تو ادھر نہیں۔ اس زمانے میں اس کی بہت کمی، جو چیز پاتے سمجھتے یہ اچھی ہے چھوڑ دیتے ہیں اپنے اکابر کا طریق، سب کچھ ہمارے اکابر کے طریق میں ہے۔ ان کو محفوظ رکھو، جہاں جو موقع آیا انہیں اختیار کر لیا ہٹ جاؤ گے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، بہت یہ معیار کار برسے شاید اس شریعت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ سلف کو لو، کتابیں ان کی پڑھو، ان کی سوانح عمریاں پڑھو، علی میاں نے مولانا کے متعلق کیا لکھا ہے، محمود علی صاحب متعلق کیا لکھا ہے، بہت بہت کچھ لکھا ہے، عجیب عجیب چیزیں ملیں گی۔ ابھی میں ایک زمانے دیکھتا آیا تھوڑا سا عجیب باتیں ابھی چاہتے سناتے دیا بزرگوں کے سے۔ اللہ تعالیٰ عرب سب سے زیادہ محبوب قلب وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہے، معاصی نہیں، صغائر میں چھوٹے گناہ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وہ اسلبہ قلب میں سختی ہو، یہ نہیں کہ امام سے آدمی کہتے ہیں جو دیکھا ادھر ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ مستقل ہو۔ سمجھو کہ ہمارے عقیدے کا طریق جو ہم نے اختیار کیا، کابل نے اختیار کیا، وہی حق ہے۔ اور جو لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں اکابر کی سیرت سے منحرف یہ ہیں، جمہور تک کے مخالف ہو گئے، پھر توبہ کرنا پڑا، ان کو کہنا پڑا کہ ہم کو اکابر کے طریق کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسلم ہے ہماری مطلب ہے کہ گناہوں سے کیا ہے مختصر کر دیتا ہوں۔ اسلم جو آج اس میں کیونکہ آدمی متعدل ہوتا رہتا ہے، سب فلاں جگہ اتنے آدمی متعدل ہو گئے، یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، کیونکہ اپنے مسلک پر مستوی نہیں ہے۔ اکابر تمہارے اتنے بڑے اکابر کتابیں ہیں، کیا وہ لوگ شریعت کے خلاف کریں گے؟ نہیں، چھوڑ چھاڑ کر کے دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ عرق اور تیسری چیز یہ ہے کہ عرق لوگوں پر رقیق القلب ہو، سب آ گیا اس کے اندر۔ اپنے دلوں کی صفائی کرو تب اللہ صاف، ایسے قلب کو صاف ستھرا جب پائیں گے تو اس سے محبت کریں گے۔ دین کے معاملے میں سختی کچھ ہو، درستی ہو، صلابت ہو، اس کو پسند کریں گے۔ جس کو دیکھتے ہیں کہ حل مجھے ڈما ڈول ہوتا ہے پسند کرے گا، اپنے مرید نہیں پسند کرتا، اپنے لڑکوں کو پسند نہیں کرتا، بیوی کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ پسند کرے گا ہم کو؟ تم اللہ کے چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو۔ وحد اللہ وإن توحید السلطان، اللہ کو ایک سمجھو، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، جتنی چیزیں شان ہے کمالات کی سب اس کے اندر منحصر سمجھو۔ وحد اللہ وإن توحید السلطان، اسلم یعنی جو اسلم ہو دین کے معاملے میں، حلو مجرہ نہ ہو۔ ایمان اور ایمان کا مطلب یہی ہے کہ جدھر دیکھا ادھر ڈھول گیا نہیں۔ آج بہت مسلمانوں کا یہ حال ہے، ارتداد جو پھیلا ہوا ہے اسی بنا پر ہے، یہ کیا وہ کیا نہیں۔ تم اپنے دین کو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ تم علماء کی، اپنے مشائخ کی سیرت کو پڑھو گے، ان کو معلوم کرو گے، تب وہ چیزیں باقی رہیں گی، ورنہ جو بھی نہ جہاں چلا جائے کوئی تعجب نہیں۔ سیرت سلف بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے وہ ارقھا علی الاخوان، ارق و حدیث الفاظ بھی ارقھا ہے،
مصنف کہتا ہے ارقها علی الاخوان، وہاں کیا کہا اسلبها من الذنوب واسلبها علی الاسلام وارقها علی الاخوان، بھائیوں پر رقیق القلب ہو. جب تک تینوں چیزیں نہیں ہوگی اللہ کو پسندیدہ قلب نہیں ہوگا. پھر عبادات کیا تم نے اور دین پہ صلابت ہے، کبھی ادھر کبھی نہیں ہوئے، اور یہ بھی کر لیا لیکن اپنے بھائیوں سے تمہارا تعلق اچھا نہیں ہے تب بھی نہیں. اللہ کے محبوب اسی صورت میں بنو گے جبکہ شریعت پر گامزن رہو گے، شریعت پر دائم رہو گے، قائم رہو گے، اور اتنے سے بھی بس نہیں ہے بلکہ خلق خدا کے ساتھ تعلق صحیح تعلق رکھو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہے سب سے زیادہ کون اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور لوگوں سے اچھا. معلوم ہے کہ دونوں چیزوں میں ضرور ہو. حقوق اللہ کو بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق تو سبھی جانتے ہیں. تمہارے بندوں کے جو حق ہے، اپنے لڑکوں کا جو حق ہے، بیوی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، سب کو ادا کرنے کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. ایک چیز کر کے محبوب نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، دین کے ارکان بیان کیے گئے ہیں، دین کے فرائض بیان کیے گئے ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں. اور یہ چیزیں ہمارے اکابر کو ملے گی. یہ میرا مطلب یہ ہے کہ سیرت صلاح میں سب چیزیں آپ کو ملے گی. دین کی بھی مضبوطی، اخلاق میں بھی استواری، معاملات میں ہی درستگی سب ملے گی. اس بنا پر ہمارے تمام اکابر کی سیرت پڑھیے. سنا دیکھا ہوگا سیرت کتاب میں کہیں سنا کہ انہوں نے یہ بد اخلاقی کیا، انہوں نے یہ کہہ کہیں نہیں سنیے گا. علی کا غلط دیکھیں گے کتنے لوگوں کی سیرت لکھی ہے محمد، ہم لوگوں نے بھی لکھی ہے. ہم تو پوری کتابیں ہماری 11 جلدوں میں سیرت سلفی تو ہے، سمجھیے اقوال سلف سیرت. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جسے انگلی اٹھا سکیں سلف پر. اللہ ہم سب لوگوں کو اس توفیق دے کہ ہم سیرت سلف پر گامزن رہیں، اعتقاد کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ان بزرگوں کو فضول برکات سے ان کے وفات کے بعد بھی مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب نے پوچھا تھا جب وہی سے کیا بزرگوں کے قبر سے فضل ملتا ہے؟ کہا فضل لینے والا کون ہے؟ کہا مثلا میں. کہا نہیں ملتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر کہہ دیتا مثلا آپ تو کیسے ملتا ہے؟ لینے والے کی صلاحیت. یہ بہت کئی مرتبہ سنا ہے. اس نے پوچھا کیا بزرگوں کے قبر سے ان کے فیض سے وفات کے بعد کیا کون ہے لینے والا کون ہے؟ مثلا میں. انہوں نے کہا نہیں ملتا. اگر وہ کہہ دیتے کہ مثلا آپ تو کہتے ملتا ہے. معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کے طریق پر ان کی سیرت پر ہم رہیں. جتنا گامزن رہیں گے اللہ کے عنایت رحمت ہم کو گھیرے ہوئے رہے گی انشاءاللہ. کوئی ضرور نہیں پہنچ سکتا. اگر خصوصی ہے تو خصوصیت سے حفاظت، اگر عموم ہو تو انشاءاللہ عمومی طور سے حفاظت ہوگی. اس بنا پر دعا کیجیے بڑے بزرگوں کے واسطے سے توفیق سے ہم سب لوگوں کو اپنے تعلق کی بھی درستگی کی بھی توفیق دے اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کی حسن معاملے کی توفیق برآمد کرنا ہے. آپ کے بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق صاحب کا وصال ہو گیا ماضی قریب میں، ان کے لیے دعا فرمائیں گے. بڑے بھائی ہم تو گئے وہیں جہاں جاتے بڑے بدلا کے لیے دعا. اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوب جنت میں ان کو انعامات سے اپنی رضا خوشنودی سے مشرف فرمائے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں بہت ہی اہم ہے. پوری قبولیت کی آپ کی علامت ہے، محبوبیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا کام لے رہے ہیں، معلوم ہوتا رہتا ہے. اور اسی کام کی بنا پر زیادہ کام کی بنا پر میں ان کو بلاتا رہیں گے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی
جزائے خیر دے، ان کی تحفے میں ہم لوگ بھی جزائے خیر دے. ربنا تک آنے والا تھا میں نے پہلے سبھی الحمدللہ آ گیا. بہت خوشی ہوئی ہے معلوم آنا نہ ہو. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ان بزرگوں کے فیوز سے ہم سب مستفید ہوتے رہیں، ہمارے ذریعے سے سلسلہ اور بھی بڑھے چلے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ حضرت یہاں قیام کے لیے انشاءاللہ وقت نہ فرمائیں. قیام کے لیے